رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین اور تمام شرکائے محفل، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل پاک میں ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل ہم بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ باتیں بڑی قیمتی ہوں گی، ان باتوں کو صرف سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہوگی۔ حضرت سیدنا حسن علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام، یہ دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ان دونوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک پختہ نسبت جو ہے وہ حاصل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار سے، محبت سے اپنے بیٹے کہا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور پیار سے ان دونوں کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ میرے دو پھول ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ ہستیاں ہیں دونوں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، جنہوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر، شانوں پر سوار ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی شانوں پر بیٹھا کرتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پاک پر بیٹھ جاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں شہزادوں سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں، ان کا رونا جو تھا وہ بھی گوارا نہ تھا، اور ان دونوں شہزادوں کو یاد رکھیں کہ ایک ایسی فضیلت، ایک ایسی عظمت حاصل ہے جو پوری کائنات میں کسی اور کو جو ہے وہ حاصل نہیں۔ ان کو کیوں حاصل ہے کہ ان کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات اقدس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ پختہ تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک باب شہادت والا، یعنی گوشہ شہادت جو ہے اس کا ظہور تام ان دونوں شہزادوں کی شہادت سے ہوتا ہے کہ رب العزت کی ذات اقدس نے ان دونوں شہزادوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو شہادت کی نعمت سے بہرہ فرمانے کے لیے ان دونوں شہزادوں کو جو ہے شہادت کے لیے جو ہے منتخب فرمایا۔ یہ ایک ایسی بات ہے میرے دوستو جس کی ہم کو سمجھ آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ کے ذوق کے لیے اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی جانب واپس آتا ہوں۔ سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ رب العزت کی ذات اقدس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو شہادت جیسی نعمت سے کیسے بہرہ ور جو ہے فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو آپ نے میرے جملوں کی جانب غور رکھنا ہے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہر عمل کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیت اصلیہ اور دوسری حیت قضائیہ، یعنی ہر عمل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ایسی صورت ہے جس میں اس عمل کی روح پائی جاتی ہے، جس میں اس عمل کا حقیقی جوہر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور ایسی صورت کو ہم کہتے ہیں حیت اصلیہ، یعنی کہ یہ ایسی صورت ہے جس میں اس عمل کا باطنی اور روحانی پہلو جو ہے وہ پایا جائے، اور دوسری عمل کی یہ صورت ہوتی ہے جس میں اس عمل کی ظاہری شکل و صورت پائی جائے، یعنی اس عمل کا ظاہری پہلو پایا جائے، اور اس کو ہم کہتے ہیں حیت قضائیہ۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، شہادت جو ہے یہ بھی ایک عمل کا نام ہے، اور اس عمل شہادت کی ایک روح بھی ہے، اور اس عمل شہادت کا ایک حقیقی جوہر بھی ہے، اور اس صورت کو، شہادت کی اس صورت کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حیت اصلیہ ہے، اور شہادت کی جو دوسری صورت ہے اس کو کہتے ہیں حیت قضائیہ، کہ جس میں شہادت جو ہے ظاہری طور پر پائی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں موت واقع ہوتی ہے۔ اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں اس بات کو ڈھونڈنا ہے کہ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں
شہادت کی روح پائی جاتی ہے؟ کیا شہادت کا حقیقی جوہر جو ہے وہ پایا جاتا ہے؟ اس چیز کو اب ہم لوگوں نے جاننا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں شہادت کی روح بھی پائی جاتی ہے اور شہادت کا حقیقی جوہر بھی پایا جاتا ہے۔ شہادت کی روح کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کی آرزو رکھنا، یہ چاہنا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت کا یہ پہلو جو ہے وہ تو بڑی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ میرے آقا کا تو دل مچلتا تھا کہ میں اپنے رب کی راہ میں اپنی جان کو دے دوں۔ میرے آقا تو یہ خواہش تھی، آپ کی یہ چاہت تھی، آپ کی یہ آرزو تھی کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ معلوم یہ ہوا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان میں شہادت کا حقیقی جوہر اور شہادت کی جو روح ہے یہ پائی جاتی ہے کہ آپ آرزو رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں۔ میرے دوستو متعدد حدیث سے یہ بات پوری طور پر سمجھ آئی، لیکن آپ کے ذوق کے لیے ایک حدیث جو ہے بیان کرتا ہوں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ بڑی شدت سے آپ کی خواہش تھی، آپ تو یہ چاہتے تھے کہ مولا اگر مجھے کروڑوں زندگیاں بھی دے تو میں ہر زندگی کو اپنے مولا کے نام پر جو ہے قربان کرتا چلا جاؤں، اور یہ جان قربان کرنے کا سلسلہ اتنا طویل ہو جائے کہ کبھی بھی یہ ختم ہونے کو نہ پائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں یاد رکھیں، شہادت کی روح، شہادت کا حقیقی جوہر جو ہے وہ مکمل طور پر یاد رکھیں موجود تھا۔ پھر ایک اور بات آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو فلی طور پر بات کی جو ہے مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ بخاری شریف میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کا جو اجر ملنا ہے وہ نیتوں کی وجہ سے ملنا ہے کہ نیت کیسی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی نیت ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، بالکل خالص ہے خدا کے لیے۔
کہ آپ کسی کام کو کرنے کی آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، لیکن عمل ہو نہیں پاتا، عمل ہو نہیں پاتا، لیکن پھر بھی آپ کو اس نیت کا یاد رکھیں، اللہ کی بارگاہ سے اجر ضرور ملے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے، یاد رکھیں، وہ دلوں کے حالوں کو دیکھتا ہے، اس کو جانتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو اور تمہاری مال و دولت کو، یعنی تمہارے اعمال کو، ان دونوں چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا، مگر وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ اعمال جو ہیں وہ کس نیت سے کیا ہے؟ اللہ کی ذات جو ہے اس چیز کو دیکھتی ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، کہ تم کیسے جو ہے میری یاد میں تڑپتے ہو۔ تم میرے دوست ہو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جو تھا تڑپتا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، کہ میری شہادت ہو جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت کی جو ایک صورت ہے، جو شہادت کی روح ہے، جو شہادت کا جوہر ہے، وہ موجود تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ محض آرزو رکھنے سے، محض آرزو رکھنے سے شہادت تو نہیں ہوتی۔ تو شہادت کے لیے شہادت کی جو دوسری صورت ہے، جس کو ہم حیت قضائیہ کہتے ہیں، اس کا بھی پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ یعنی اصلی شکل و صورت میں جو ہے وہ موت طاری ہو۔ میرے دوستو، آگے شہادت کی حیت قضائیہ کی بھی یاد رکھیں کہ دو ٹائپس ہیں۔ ایک ہے شہادت مخفی، یعنی زہر سے جو شہادت ہو جائے، خفیہ طور پہ کوئی کسی کو کوئی زہر دے دے، اس سے اس کی موت واقع ہو جائے، اس کو شہادت مخفی کہتے ہیں، چھوٹی شہادت۔ اور دوسری ہے شہادت جہری، کہ ایسی شہادت کہ بندہ مومن دشمن کے حملے کی وجہ سے فوت ہو جائے، اس کو شہادت جہری کہتے ہیں۔ اب شہادت جہری کے لیے یاد رکھیں 4 شرائط ہیں، 4 شرائط ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سبحان اللہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ بندے پر کسی آلہ سے حملہ کرے، بندے کو ضرب لگ جائے، چوٹ آ جائے، بندے کا کوئی عضو جو ہے، یعنی بدن کا کوئی حصہ جو ہے وہ کٹ جائے، اور چوتھی صورت ہے کہ موت طاری ہو۔ اب ان دونوں شہادتوں کا، پہلی شہادت ہم نے یہ دیکھی کہ شہادت کا جو جوہر ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے۔
اب یہ دیکھنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں کیا شہادت جہری جو ہے اور شہادت مخفی جو ہے پائی جاتی ہے یا نہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، ہر عمل کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے اور ایک نقطہ انجام ہوتا ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان دونوں شہادتوں کا، شہادت مخفی کا بھی اور شہادت جہری کا بھی نقطہ آغاز جو ہے وہ یاد رکھیں وہ پایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میرے دوستو، جنگ خیبر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو زینب بنت الحارث نے زہر آلود گوشت آپ کی خدمت میں ہدیۃً پیش کیا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے اس میں سے کچھ کو کھا لیا۔ جو بنا ہوا بکری کا زہر آلود گوشت تھا، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، خبر دی کہ میں زہر آلود ہوں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس سے اٹھا دیا اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی حضرت سیدنا بشیر بن بارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی وہ گوشت کھایا، بس گوشت کھانے کی دیر ہوئی، موقع پہ ان کی موت واقع ہو گئی، یعنی وہ شہید ہو گئے۔ اس سے ایک بات جو ہے فلی طور پر سمجھ میں آتی ہے، اس گوشت میں زہر کی اتنی مقدار موجود تھی کہ جس سے موت واقعہ ہو سکے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت بشیر بن بارہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے صرف ایک لقمہ لیا اور ان کی وہیں بھی شہادت ہوئی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا، لیکن آپ کی شہادت نہیں ہوئی۔ گوشت تو وہی تھا، صحابی کہتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ پہ موت طاری نہیں ہوتی، آپ شہید نہیں ہوتے۔ حالانکہ عمل تو وہ سارے کا سارا ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ موت طاری کیوں نہیں ہوئی؟ آپ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بات جو ہے وہ واضح کی ہے۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 67 میں رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو کیسے پھر موت جو ہے وہ آ سکتی تھی؟
کیسے آپ کی شہادت ہو سکتی تھی؟ حالانکہ وہ عمل تو سارا ہو گیا. زہر والا گوشت تو آپ کھا چکے تھے، پھر بھی آپ شہید نہیں ہوئے. کیوں؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھنا ہے. اب شہادت جاری جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود ہے یا کہ نہیں. یاد رکھیں اس کا نقطہ آغاز جو ہے، آغاز والا جو عمل ہے وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بھی موجود ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جیسا کہ پہلے میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا کہ شہادت جہری کی 4 شرائط ہیں کہ دشمن کسی بھی آلے سے حملہ کر دے، ضرب لگ جائے، چوٹ آ جائے، کوئی عضو جو ہے کٹ جائے یعنی بدن کا کوئی حصہ، اور موت طاری ہو جائے. میرے دوستو، غزوہ احد ہے. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین نے بہت بڑا حملہ کر دیا. تیروں کی بارش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور پتھر جو ہیں برسائے گئے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس سے آپ کا دندان مبارک میں سے ایک دانت کا کچھ حصہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. آپ زخمی ہوئے. اور جو چوتھی صورت تھی کہ موت طاری ہونے والی، وہ یہ ہوئی کہ افواہ پھیل گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن آپ شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی ہوئے. پہلی 3 شرائط جو تھیں وہ پوری ہوگی شہادت والی، لیکن جو چوتھی تھی موت والی، جس سے موت کا طاری ہونا لازمی تھا، وہ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. تو لہذا چوتھی شرط جو تھی وہ پوری نہیں ہو سکتی تھی، تو رب کا وعدہ تھا. اور یاد رکھیں، یہ بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ جتنے مرضی طاقتور کیوں نہ ہوں، ہتھیاروں والے کیوں نہ ہوں، بندوں والے کیوں نہ ہوں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتے. یہ شان ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کی سچی نبوت کی یاد رکھیں نشانی ہے کہ کوئی بھی دنیا کے جو افراد ہیں آپ کو وہ شہید نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیں، اپنے رب کی ذات پر توکل دیکھیں. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ تھا کہ صحابہ پہرا دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، تاکہ کوئی دشمن جو ہے آپ کو کوئی نقصان نہ دے دے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
پہرا دینے سے منع کر دیا۔ یہ ہے آپ کا رب العزت کی ذات اقدس پر توکل، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یقین۔ آقا جانتے تھے کہ میرا جو مولا ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے، تو لہٰذا یہ جو لوگ ہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ میرے دوستو، آپ نے جیسے کہ دیکھا مخفی شہادت کا بھی عمل سارے کا سارا ہوتا ہے، اور جہری شہادت کا عمل بھی ہوتا ہے، لیکن موت داری نہیں ہے۔ یعنی نقطہ آغاز نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کا انجام نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ محبوب اس کا ہو، محبوب اس کا ہو، اور لوگوں کے ہاتھوں اس کی موت ہو جائے۔ یہ بات رب کو گوارا نہ تھی۔ اور دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، تو لہذا اگر آپ شہید ہو جاتے تو وہ شہادت یاد رکھیں کسی فرد واحد کی شہادت نہ ہوتی، بلکہ اسلام کی تحریک کی موت ہوتی۔ مولا نے تو تا قیامت کے لیے اسلام کو زندہ رکھنا تھا، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اور اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ رہنا ضروری تھا، کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی اور نبی ہے ہی نہیں تھا۔ تو رب نے تو دین اسلام کو مکمل کرنا تھا، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات جو ہے بنانا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کی موت واقع نہیں ہو سکتی تھی شہادت کے ذریعے، کیونکہ دین نے آپ کے ہاتھوں مکمل ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمہ ہدایت بن کر جو ہیں تشریف لائے۔ میرے دوستو، تھوڑی سی بات کو سمجھنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ جو ہیں آپ کو شہید کر دیں، یہ بات بھی رب کو گوارا نہ تھی، لیکن آپ کی سیرت میں شہادت کے باب کو بھی رب العزت کی ذات اقدس نے مکمل کرنا تھا۔ اس لیے دونوں شہادتوں کا، وقفی شہادت کا بھی اور جہری شہادت کا آغاز ذات مصطفیٰ سے ہوا ہے، لیکن ان کے انجام کے لیے رب نے یہ چاہا کہ کوئی ایسا وجود ہو، ایسا جسم ہو جن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پختہ جو ہے نسبت ہو، اور ان کے جسموں پر شہادت جو ہے وہ کی جائے، تاکہ جو ان کے جسموں پر شہادت ہو وہ شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کی جائے۔ میرے دوستو، دو شہادتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ایسی شہادت جو زہر سے ہو، اور دوسری ایسی شہادت جو دشمنوں کے ہاتھوں ہو۔
اور بندہ اس میں زخمی ہو۔ ان دونوں شہادتوں کے ظہور تام کے لیے یہ چیز جو ہے منتخب کی گئی کہ دو لوگ ایسے چن لیے جائیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہوں، غیر نہ ہوں، کیونکہ اللہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کسی غیر کا کوئی احسان ہو۔ بس رب یہ چاہ رہا تھا کہ ایسے چنے جائیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھی ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے مشابہ ہوں، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اور باطنی اور روحانی لحاظ سے بھی وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ تو میرے دوستو، ان دونوں شہادتوں کے لیے دونوں شہزادوں کو، امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو جو ہے منتخب کیا جاتا ہے خدا کی جانب سے۔ بھائی ان دونوں کو منتخب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضور کے اپنے ہیں۔ یہ دونوں کی جو نسبت ہے ذات مصطفیٰ سے اتنی پختہ ہے کہ کوئی ان دونوں کو غیر خیال نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جو ہیں نواسے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو نواسا کہہ کر پکارا نہیں کرتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا بیٹا کہا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ان دونوں شہزادوں کو جزو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب فرما دیجئے نجران کے پادریوں سے کہ ہم اور تم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی اپنی جانوں کو اور مباہلہ کریں، جوتوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ تو جو ہے اس سے بات فلی طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن کی روح سے نواسے کو بیٹے کا مقام حاصل ہے۔ تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ محبوبہ فرما دو کہ اپنے اپنے نواسے لے آؤ، وہاں بات بیٹوں کی ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو بنی اسرائیل میں شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ان کو شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم جو ان کی والدہ محترم
محترمہ ہیں، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے، اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت کی وجہ سے بنی اسرائیل میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ادھر یہ دونوں شہزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسبت کی وجہ سے فرزندان رسول ٹھہرتے۔ میرے دوستو، یہ جو آیت پہلے میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے حضرت صاحب، تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے پادریوں کے مقابلہ کے لیے کن ہستیوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ آقا علیہ السلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، حضرت سیدنا حسن علیہ السلام کو آقا ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور سیدنا حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور اس موقع پر آقا فرماتے ہیں، اور یاد رکھو یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، اور اس کو میں نے حدیث کی موت پر بکس کے اندر جو ہے پڑھا ہے پوری تفصیل کے ساتھ، کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي، اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر جانے کا منظر دیکھو، نجران کے پادریوں کے پاس یہ ہستیاں کیسے جا رہی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور سیدنا حسن علیہ السلام کو اپنی انگلی سے لگایا ہوا ہے، اور آپ کے پیچھے سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب یہ قافلہ نجران کے پادریوں کے پاس پہنچتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں ہستیوں سے یہ فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنا ہوگا۔ جب نصرانیوں کے پادری نے یہ منظر کو دیکھا، اس نے اپنے نصرانیوں کو یہ بات کہی، مباہلہ نہ کرو، مقابلہ نہ کرو، بلکہ مہلت لے لو کچھ وقت کی، کہ ہم کل جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کر دی اور ان نفوس قدسیہ نے آمین کہہ دیا تو روئے زمین سے، پوری زمین کے سینے سے جو ہے عیسائیت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تم نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہ تم برباد ہو کے رہ جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، اگر انہوں نے آمین کہہ دیا
تو ان کے آمین کہنے سے جو جبل ہے وہ ہل سکتا ہے۔ تو لہذا رائے فرار لے لو، اور ایسا ہی ہوا۔ نجران کے پادریوں نے رائے فرار لے لی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو صلح کی پیشکش کر دی۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مبالغہ ہو جاتا تو ان کی شکلیں بدل جاتی، چہرے مسخ ہو جاتے، اور وہ نصرانی بندر اور خنزیر ہو جاتے۔ میرے دوستو، نجران کے پادری نے جب ان کو ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا، وہ سمجھ گیا یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ آ رہے تھے وہ ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، ان کے چہروں کی چمک کو دیکھ رہا تھا، ان کے چہروں کی تبانی کو دیکھ رہا تھا، ان کے چہروں کے نور کو دیکھ رہا تھا، اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جس راستے سے یہ آ رہے ہیں اس راستے میں جو چیز بھی آتی ہے وہ ساری ان کو سلام کہہ رہی ہے۔ تو میرے دوستو، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے چہروں پر بھی صداقت جو ہے ٹپک رہی ہے۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے ہیں سردار کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے سردار ہیں، اور سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار، اور حضرت سیدنا حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور حضرت علی شیر خدا ولایت کے بادشاہ ہیں، اور امام المتقین ہیں، امام المجاہدین ہیں، آپ بھی سردار۔ ان سرداروں کا عیسائی پادری کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ اس لیے میرے دوستوں وہ جو ہیں وہ بھاگ گئے اور انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی۔ یہ وہ ہستی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن کی روح سے بھی نواسے کو بیٹے کا درجہ حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روح سے کیسے؟ ترمذی شریف میں موجود ہے، توجہ رکھنی ہے، آپ کو بات کی سمجھ آ جائے، کیونکہ میں بیان کر رہا ہوں سیدنا حسن علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام کے فضائل۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو، یعنی حضرت حسن علیہ السلام کو اور حضرت حسین علیہ السلام آپ لیے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ایک کو نہیں کہا، فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ حدیث میں لفظ ہذانی کا استعمال ہوا، یعنی دونوں، کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، جو ان کو محبوب رکھے تو اس کو بھی محبوب رکھ۔ معلوم یہ ہوا کہ سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام جو ہیں ایسی ہستیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب ہیں، آقا کو بھی پیاری ہیں، اللہ کو بھی پیاری ہیں، اور جو کوئی ان سے پیار کرے تو
آقا بھی یاد رکھیں اس سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ بھی محبت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا ان کی میرے دوست محفل سجانا، ان کا ذکر پاک کرنا جو ہے یہ ان سے محبت کی یاد رکھے ایک نشانی ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان یاد رکھیں بندہ جو ہے اس کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ پیار ہے ان کی محفلیں ضرور سجاؤ، ان کا ذکر پاک ضرور کرو، اس میں آپ لوگوں کا ایک نفع ہے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ السلام۔